أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اس سے پہلے والی دو رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بیان کیے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس کی برات کو بیان کیا۔ آخری آیت کے اندر اللہ نے سارے کی سارے کلام کا نچوڑ نکالا، فرمایا کہ جو خبیث لوگ ہیں، خبیث مرد ہیں یا خبیث عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے خبیث ہی مردوں اور عورتوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کیا ہیں؟ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللہ نے ان کی بیوی حضرت امی عائشہ کو بھی پاکیزہ بنایا ہے۔ یہ جو لوگ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اس کا اور حضرت عائشہ کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہترین قسم کا روزی ہے، یعنی ان کے لیے اللہ نے عزت والی روزی رکھی ہوئی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی وجوہات سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو ان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس طرح جیسے امی عائشہ کا ذکر ہے کہ پورے دو رکوعوں کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اللہ نے بیان کی، ایسے کسی عورت کی بیان نہیں کی گئی۔ اور دوسری فضیلت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، یعنی جب قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بیویوں کے اندر برابری کرنی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری طور پر جو انصاف ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اپنے دل کا کیا کروں، یعنی دل کے اندر جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ عائشہ کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ہے۔ اور تیسرا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کئی احکامات نازل ہوئے ہیں، ان میں سے تو یہ دو حکم آپ کے سامنے آگے کہ کتنی مبارک ہے ماں کہ اس کی وجہ سے قرآن حکم دے رہا ہے، مسلمانوں کو ایک نیا طریقہ دے رہا ہے ہار کے گم ہو جانے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہونے کے بعد اب آگے آ رہا ہے مسئلہ استئذان، اجازت طلب کرنا۔ کتنا نہایت ضروری ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اجازت مانگنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر اور پچھلی رکوعوں کے ساتھ آپس میں یہ جوڑ کیا ہے؟ پیچھے زنا کا، لعان کا اور اسی طریقے سے تہمت کا بیان تھا، اور یہاں پر اجازت مانگنے کا۔ یعنی جب آپ قرآن کے حکم کے اوپر مطابق عمل کرو گے، قرآن کے مطابق، تو تمہارا معاشرہ کیا ہوگا؟ صاف ہوگا۔ جب آپ ایک دوسرے کے گھر آؤ جاؤ گے، اجازت مانگو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زنا اور تہمت وغیرہ ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اجازت کے اوپر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم مت داخل ہو، بیوتن غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، یعنی جو تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، وہاں بغیر اجازت کے مت داخل ہو۔ ادھر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ تم نے اجازت مانگنی ہے۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، وتسلموا علی اہلھا، اور تم سلام کرو اس گھر کے رہنے والوں کے اوپر۔ اجازت بھی مانگو، سلام بھی کرو، پھر اس گھر کے اندر داخل ہو۔ کیسے؟
دروازہ کھٹکھٹا لو، گھنٹی بجا لو یا اونچی آواز دے دو کہ میں فلاں ہوں، کوئی جواب آئے تو آگے سے پھر ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے سلام کرنا ہے۔ اب اجازت کتنی مرتبہ مانگنی ہے؟ تو یہ بھی احادیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا انہی کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فرمایا ایک دفعہ آواز دی کیا میں داخل ہو جاؤں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ آواز کی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آواز کی، کوئی جواب نہیں آیا۔ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ابو سعید واپس کیوں گیا ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا کہ تین آوازیں کی، تین آوازیں کرنے کے بعد گئے ہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب کہا کہ سنت کے اوپر عمل کیا تو حضرت عمر فوراً بولے دو گواہ لاؤ گے اسے سنت ثابت کرنے کے لیے؟ اگر دو گواہ تم نے نہیں لائے تو اپنی پیٹھ کو تیار کرو 10 کوڑوں کے لیے، میں تجھے 10 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ ہے دین اسلام کے اندر سند کی حیثیت کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کا ثبوت نہایت ہی ضروری ہے۔ کہا کہ اگر ثبوت نہیں لاؤ گے 10 کوڑے ماروں گا۔ گئے تو انصار کے اندر جا کر آواز لگائی کہ حضرت عمر نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے کوئی تم میں سے جو اٹھے اور میرے ساتھ چل کر گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو پھر 2 صحابہ ادھر سے اٹھے آئے اور آ کر گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اجازت 3 مرتبہ مانگنی ہے، تب جا کر چھوڑا انہیں۔ 3 مرتبہ اجازت آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، کیوں بہتر ہے؟ تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر لو۔ اگر تم اجازت کے اوپر عمل کرو گے، کسی کے گھر جاؤ گے، اجازت مانگو گے، اجازت ملے گی، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوگے تو خود بھی امن میں رہو گے اور جن کے گھر جا رہے ہو وہ بھی امن میں رہیں گے۔ اگر بے دڑک کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو خود بھی بے عزت ہوگے اور اگلے لوگوں کو بھی بے عزت کرو۔ صحابی آئے اور آ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کے گھر جاؤں تب بھی جا کر اجازت مانگوں؟ فرمایا ہاں، اپنی ماں کے گھر جاتے ہو تب بھی اجازت مانگو۔ دوبارہ پوچھا اپنی ماں کے گھر جاؤں اے اللہ کے رسول پھر بھی اجازت مانگوں؟ فرمایا ہاں اجازت مانگو۔ اللہ کے رسول وہ میری ماں ہے، میری محرم ہے، میں اس کے گھر بھی جا کر اجازت مانگوں؟ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں کو ننگا دیکھوں۔ فرمایا اگر نہیں چاہتے تو پھر تجھے چاہیے کہ تو اگر اپنی ماں کے گھر داخل ہوتا ہے تو پھر بھی تو اس سے اجازت مانگ کر داخل۔ ہاں، صرف آپ رہتے ہیں اور آپ کی بیوی گھر کے اندر رہتی ہے، صرف اور صرف بیوی، پھر آپ اپنے گھر کے اندر بے دھڑک داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کہ آپ کی بیوی ہے، محرم ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کے لباس ہو، تو اس سے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر ماں ہے، بہنیں ہیں اور کوئی رشتہ دار ہے تو گھر میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے دستک دے دیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں ہوتی ہیں اور عورتیں گھریلو کام کرتے وقت اپنے پردے کی زیادہ احتیاط نہیں کر سکتی۔ گھر سے کسی وقت سر سے پردہ اٹھے گا، کسی وقت بازو ننگے ہوں گے، کسی وقت ان کی شلوار کا کچھ حصہ پیڑھیوں تک آیا ہوگا، تو کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایسی نظر ماں بہن بیٹی کے اوپر پڑے؟ نہیں چاہتا۔ تو اس کی سب سے بڑی اور بہترین اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گھر داخل ہوتے وقت سب سے پہلے انسان سلام کرے، دستک دے، اس کے بعد داخل۔ یعنی آپ اجازت مانگنا، اجازت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر گھنٹی لگی ہے تو آپ گھنٹی کا بٹن دبائیں،
گھنٹی نہیں ہے تو دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو اپنے پاؤں وغیرہ کی آواز اتنی اونچی کریں کہ اگلے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اندر کوئی آنے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر داخل ہو رہے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے اجازت مانگتے وقت، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اونچی آواز کے اندر کھانسی کریں، اپنے پاؤں زور زور سے ماریں، پھر اس کے بعد اندر چلیں تو السلام علیکم، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شرم نہیں ہے۔ سلام کرنے کے بعد یا کسی کو کوئی اونچی آواز دینے کے بعد اندر داخل ہوں کہ اندر والے خوب ٹھیک ہو جائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور دوسرا، گھر میں ایک ہے داخل ہونا، دوسرا ہے کسی کے گھر کے اندر نظر داخل کرنا۔ جیسا گناہ بغیر اجازت داخل ہونے کا ہے، ایسا ہی گناہ کسی کے گھر کے اندر نظر کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے گھر کے اندر نظر ڈال دی، آگے کوئی ہے یہ نہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے، بغیر ضرورت کے، بغیر کسی مسئلے کے آپ نے کسی کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا، گویا کہ آپ اس کے گھر کے اندر داخل کیے۔ داخل ہونے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اندر داخل ہو کر کسی کے اوپر نظر نہ پڑے۔ آپ باہر ہی ہیں لیکن اندر نظر داخل کر دی، یہ بھی آپ نے حرام کام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن مبارک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک صحابی آئے اور چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھی اس وقت، تو دیوار سے جھانک کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر کنگھی تھی، کنگھی کر رہے تھے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کنگھی سے تیری آنکھ کو پھوڑ دوں کہ تو نے میرے گھر کے اندر نظر ڈالی ہے، میرے گھر کے اندر جھانکے ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا بھی حرام ہے۔ قرآن کا حکم ہے، آپ کے سامنے واضح صاف ستھری آیتیں کریمہ ہیں۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر تم نہ پاؤ اس گھر کے اندر احدن کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم ادھر داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ آپ نے دستک دی 3 مرتبہ، آپ کو کوئی کسی قسم کا جواب نہیں آیا، تو اب ادھر رٹ لگا کر کھڑے ہی نہیں ہونا، فرمایا ادھر سے واپس ہو جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، کوئی نہیں ہے ادھر۔ اور فرمایا دوسرا جو ترجمہ ہے اس کا مفسرین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر جس سے ملنے کے لیے تم آئے ہو وہ گھر کے اندر نہیں ہے، تو اب اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا کوئی اور مرد ہیں، ان سے تمہارا کام کوئی نہیں، تو تم جس سے ملنے آئے ہو وہ نہیں ہے، تو تم پھر بھی واپس چلے جاؤ، ابھی ادھر بیٹھ کر چائے پینا ضروری نہیں، ادھر سے نکل جاؤ۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں خود اجازت دے دیں۔ خود آپ کو اگر کہتے ہیں آؤ بیٹھے کھولتے ہیں، بیٹھو، خود بٹھا رہے ہیں، پھر تو علیحدہ چیز ہے۔ ادھر جا کر انسان خود ان کے اوپر مسلط ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے گھر والوں کی طرف سے جن کے گھر تم گئے ہو، ارجعوا، کہ لوٹ جاؤ، تو فرجعوا، تمہارا کام ہے تم لوٹو۔ پھر ادھر آپ نے ضد نہیں کرنی کہ میں آ گیا ہوں اب آپ کے اوپر مسلط ہوں، نہیں۔ فرمایا خفا ہونے کی بھی اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فی الحال مل نہیں سکتا، میرے آرام کا ٹائم ہے، یا میں کسی مصروفیت کے اندر ہوں، آپ بعد میں آ جائیں، بعد میں ملاقات کریں گے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر میں گیا ہوں، اس نے مجھے آگے سے بلایا نہیں ہے، اس نے مجھے کہا ہے بعد میں آ جانا۔ ہم قرآن کے حکم کو تھوڑا پیچھے کر کے اپنے معاشرے کی بات کو تھوڑا آگے لاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں کوئی کہہ رہا ہے واپس جاؤ تو تمہارا کام ہے واپس چلے جاؤ، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، اس سے تمہاری نیتیں بھی پاک ہو جائیں گی، تم خود بھی درست ہو جاؤ۔ تمہیں انسانوں کے اندر جو آپ کو احساس ہونا چاہیے دوسرے انسان کے لیے، وہ احساس آپ کو پیدا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر گئے ہیں،
اب جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی ہونا چاہیے، نہیں، اگلے کی بھی 100 پریشانی ہے، 100 مجبوریاں ہیں، اگلے نے نیند بھی اپنی پوری کرنی ہے اور بھی اس کی 100 ضروریات ہیں۔ جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ہمیشہ کے لیے یہ اپنی زندگی کا قانون بنا لیں کہ دوسرے انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھیں، دوسرے کا احساس اپنے دل کے اندر ڈالیں کہ دوسرے انسان کو کیا چاہیے اس وقت۔ اگر کوئی آپ کے آنے کے اوپر ناراض ہوتا ہے یا آپ کو وقت نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فرجو، لوٹو، ہو ازکالکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ کی ذات، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، علیم، وہ جاننے والا ہے۔ تم کسی کے گھر جاتے ہو، اگر اجازت بھی مانگتے ہو، سلام بھی کرتے ہو، لیکن نیت تمہاری خراب ہے، نیت کے اندر تمہارا فطور ہے، تو فرمایا پھر یہ تمہاری اجازت بھی اور تمہارا سلام بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ نیت ٹھیک ہے، صحیح نیت سے جا رہے ہو، لیکن قرآن کے حکم کو چھوڑ رہے ہو، سلام بھی نہیں کر رہے، اجازت بھی نہیں مانگ رہے، پھر بھی یاد رکھ لو اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، گھروں کے اندر، غیر مسکونۃ، ایسے گھر جن کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور ان گھروں کے اندر تمہارا سامان بھی ہے۔ تو ایسے گھروں میں اگر تم بغیر اجازت کے رہتے ہو تو تمہیں کوئی، بغیر اجازت کے جاتے ہو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر حجرے میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مرد ہی مرد ہوتے ہیں، ادھر جا کر اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد آ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ مردوں کا ماحول ہے، اللہ کا گھر ہے، ادھر آنے کی کوئی ضرورت اجازت مانگنے کی نہیں۔ اسی طرح کسی کمرے کے اندر 4، 5، 3، 2 مرد رہتے ہیں، انہیں کا روز آنا جانا ہے ان کا، انہیں بھی اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے ذہن کے اندر آ گئی، 2 شخص یا 2 عورتیں یا 2 مرد کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، آپ کا کام ہے جانے کے بعد ان سے اجازت مانگی، کیا آپ کی اجازت ہے میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کہیں میں آپ دونوں کی باتوں کے اندر خلل تو پیدا نہیں کر رہا؟ اگر انہوں نے اجازت دے دی پھر تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ کو اجازت نہیں دیتے یا آپ کے بیٹھنے پر وہ برا محسوس کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو ان کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ دوسرے مسلمانوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے پھر ان کے سامنے مت بیٹھیں۔ فرمایا ایسے اگر گھر ہیں جن کے اندر تمہارا سامان ہے، رہتا کوئی نہیں، تو ادھر کیا کرے؟ آپ بغیر اجازت کے آئیں جائیں۔ واللہ، اور اللہ کی ذات، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر اگر انسان کا ایسا ہے کہ یہ گھر والے میرے اپنے ہیں، میرے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ برا نہیں مناتے، یہ ظاہر کر کے جاتا ہے اندر، تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اور تکتمون، اگر وہ چھپاتا ہے، دل کے اندر چور بٹھایا ہوا ہے، کسی کے گھر دکھا کر کچھ اور جاتا ہے، دل میں کچھ اور رکھ کر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں، لوگوں سے تو ہیرا پھیری کر لو گے لیکن مجھ سے کیسے بچو گے؟ میں تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہوں۔ ان آیات کریمہ کا سارا خلاصہ یہ نکلا، کسی کے گھر پہلے تو جائے نہیں۔ یہ وقت، یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر جتنا کتنا ہو لوگوں کے گھر کے اندر آنا جانا کرنا، اس چیز کو چھوڑ دیا جی۔ اس کی وجہ کیا کہ اس وقت پردے کا وہ جو اثر ہے، جو قرآنی تعلیمات ہیں، وہ تو کسی گھر کے اندر ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا فتنے کا جو دروازہ کھلا ہے
وہ اسی چیز سے کھلا ہے کہ شرعی پردہ ہٹ گیا ہے۔ شرعی پردہ عام لوگوں کے گھر تو دور کی بات ہے، جو نیک لوگ ہیں، مثال کے طور پر دینی لوگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان لوگوں کے گھر بھی شرعی پردہ نہیں۔ جن لوگوں کو پتہ ہے سارے مسائل کا، ان لوگوں کے گھر یہ شرعی پردہ نہیں۔ یاد رکھ لیں، شرعی پردہ نہ ہونا یہ بے حیائی کا دروازہ کھولنے میں سب سے پہلا قدم ہے، شرعی پردے کو اٹھانا۔ شرعی پردہ فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی آپ کے اوپر شرعی پردہ بھی فرض ہے۔ یہ لوگ ایک بات کر کے آسان سا جواب دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سارے کا سارا معاملہ دل کا ہے، دل صاف ہو پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے 2 رکوع کے اندر گزرا کہ نہیں گزرا؟ بخاری شریف کی پوری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، تفصیل کے ساتھ پڑھی گئی۔ ایسی عورت کی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسی عورت تھی؟ نعوذ باللہ، کیا اس کا دل صاف نہیں تھا؟ وہ تو پوری کی پوری امت کی ماں تھی نا، ماں کیا پردہ کرے گی؟ لیکن پھر بھی جب صحابہ آتے تھے تو پردے کے اندر دست دیا کرتی تھی۔ حجرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، اکیلے ہیں، یعنی ایک ہی قبر مبارکہ ہے۔ لیکن اس وقت امی عائشہ جاتی حجرے کے اندر تو اتنا زیادہ پردے کا اہتمام وغیرہ نہیں کرتی، یعنی سر کے اوپر چادر وغیرہ نہ ہو پھر بھی چلی گئی، اپنا گھر ہے، کمرہ ہے نا، اتنا زیادہ دھیان نہیں کرتی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ادھر آ گئی تو فرمایا اس وقت جب امی عائشہ جاتی تھی قبر کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے قبر کے اوپر، اس وقت اپنے چہرے کو ڈھانک کر جایا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ کیا ان کا دل صاف نہیں تھا؟ یہی چیز ہے، شرعی پردہ نہایت ہی ضروری ہے۔ معاشرہ بھی بنے گا، گھر بھی بنے گا، خاندان بھی بنے گا، ساری چیزیں بنے گی، لیکن کب بنے گی؟ جب قرآنی تعلیمات ہوں گی، قرآن زندگیوں میں ہوگا، شرعی پردہ ہوگا، اس کے بعد جا کر کچھ ہوگا۔ اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی ان کا گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے شراب پی کے فارغ ہوا، وہ گناہ اس کے ذمے ہے، ختم ہو گیا۔ اب ہر وقت وہ شراب کے گناہ کے اندر نہیں، ایک وقت کے اندر اس نے گناہ کیا ہے، یہی معاملہ زنا کا ہے، یہی اور گناہوں کا بھی ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی لعنت ہمارے اوپر برس رہی ہوتی ہے، ہر وقت گناہ کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ عورت ہر وقت پردے میں نہ ہو۔ شرعی پردہ اس نے چھوڑ دیا، ادھر سے غیر مرد گزرا، اس نے دیکھا، دوسرا غیر مرد گزرا، اس نے دیکھا، کوئی دیور آیا، اس نے دیکھا، چچا کا لڑکا آیا، اس نے دیکھا، کوئی آتے گئے جاتے گئے، راستے والوں نے دیکھا، راستے سے جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کیا ہوتی ہے؟ لعنت کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ پھر گھر کے اندر کیا برکت آئے؟ کیا ہم اللہ سے رحمتوں کی امید کریں گے؟ ایک عورت کے سر سے جب دوپٹہ گرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ لعنت برستی ہے۔ جب غیر مرد اس کے بالوں کی طرف دیکھتے ہیں یا اس کے اور اعضاء کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے کسی غیر مرد کے لیے یا کوئی غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگے تو یہ بھی کیا ہے؟ بدکارہ ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ زانیہ ہے۔ یہ روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، صرف اور صرف عورت بن سنور سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بنا سکتی ہے تو ایک ہی شخص کے لیے جو اس کا خاوند ہے۔ خاوند کے علاوہ عورت کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی اور کے لیے بنے یا سنورے۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں ہم شادیوں میں جاتی ہیں،
شادیوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، یہ ان کے لیے حرام ہے۔ صرف اور صرف اپنے مرد کے لیے بننا اور سنورنا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بننا اور سنورنا ان کے لیے جائز نہیں۔ لہٰذا ان تمام کی تمام چیزوں کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کریں۔ آج چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کو خوش کر لیں۔ لوگ کہیں فلاں نے اتنے مہنگے کپڑے خریدے، فلاں نے اتنے مہنگے زیورات خریدے، فلاں کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، لوگوں کی بات۔ تو یہ لوگوں کو آپ کبھی بھی دنیا کے اندر آنکھوں سے خوش کبھی نہ دیکھیں۔ لوگ سارے کے سارے آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں، لیکن اللہ آپ سے روٹھ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کو آپ راضی کر لیں، ساری مخلوق کو آپ ناراض کر لیں، ایک وقت آپ دنیا ہی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سارے کے سارے لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کو ناراض کر لیا، لوگ آپ کی کبھی بھی نہیں ہوں گے، لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ لوگ اگر امت کی ماں کے نہیں ہو سکے نا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لوگ نہیں ہو سکے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نہیں ہو سکے۔ انہیں بھی کیا کہا، شاعر، مجنون، کئی قسم کے الفاظ کہے، ان کے نہیں ہو سکتے، ہمارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جتنا زور لگا لیں، لوگ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن لوگوں کو راضی کرتے کرتے اگر رب کو ناراض کر دیا نا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا تو گئی ہاتھ سے، آخرت بھی چلی گئی۔ آخرت کو ذہن میں رکھیں، دنیا خود بخود آپ کے قدموں کے اندر آ جائے گی۔ تو جتنا کتنا اہتمام ہو سکے، ہم کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، یہ چھوٹی بچی ادھر سے سیکھے گی تو بڑی ہو کر بھی اس کی عادت بنے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نقاب کی عادت ڈال دیں، پردے کی عادت ڈال دیں۔ چھوٹی سی بچی سے کہیں، بیٹی مرد سے سلام نہیں کرنا، کسی لڑکے سے سلام نہیں کرنا۔ ادھر سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں جاتی رہیں گی، ایک وقت آ جائے گا انہیں یہ کام برا لگے گا۔ کسی کو سلام کرتے ہوئے بھی دیکھیں گی، انہیں برا لگے گا۔ لیکن چھوٹی سی بچی ہے جو کچھ کر رہی ہے پرواہ نہیں، تو وہ بڑی ہوگی تو اس کی عادت بنی ہوگی، پھر اسے جتنا کہتے رہیں بیٹی سر پہ دوپٹہ کر لو، بیٹی سر پہ دوپٹہ کر لو، بازو پورے پہنو، اس کی عادت تو وہی ہے، ہاف بازو پہننے کی، سر سے دوپٹہ اتارنے کی، ساری زندگی قبر میں چلی جائے گی، عادت اس کی وہی برقرار رہے گی۔ یہی موقع ہے، ادھر سے ہی اگر نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سدھار لیں، اس سے آگے نسلیں ابھی بہت بگڑ رہی ہیں، معاشرے کا ماحول آپ کے سامنے ہے، یہی وقت ہے، اگر سنبھلنا چاہتے ہیں تو سنبھل لیں۔ فرمایا لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم مت داخل ہو، بیوتن، گھروں کے اندر، غیر بیوتکم، ایسے گھر جو تمہارے نہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، وتسلموا، اور سلام کرو، علی اہلیہ، ان گھر کے رہنے والوں کے اوپر، ذالکم، یہ سلام کرنا اور اجازت مانگنا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فیہا، پس اگر تم نہ پاؤ اس گھر کے اندر، احدن، کسی کو، فلا تدخلوها، پس تم مت داخل ہو، اجازت نہ ملے، یہ جس سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں وہ گھر کے اندر ہے نہیں ہے تو آپ مت داخل ہو اس گھر کے اندر، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں خود اجازت دی جائے، خود بٹھایا جائے، وَإِن قِیلَ لَکُمْ، اور اگر اندر سے کہا جائے، ارجعوا، لوٹو، فارجعوا، پس لوٹ جاؤ، پھر ادھر رکنا نہیں، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے پاکی کا سب سے زیادہ بڑا سبب ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ تم اوپر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو وہ بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ لیس علیکم، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں کے اندر، غیر مسکونۃ، جہاں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اور اس گھروں کے اندر تمہارا کوئی سامان بھی ہے، ایسے گھروں میں بلا اجازت اگر داخل ہو تو کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے